انسان کو آخر یہ رتبہ اور یہ خلافت کی اتنی بڑی عظمت آخر انسان کو کیوں دی گئی؟ انسان کے لیے دنیا میں مسائل بھی بہت سارے رکھے گئے، بہت سی پریشانیاں رکھی گئی، انسان کو ہر طرح سے قید بھی کیا گیا، انسان کو آزادیاں بھی دی گئیں، انسان کو عظمتیں بھی دی گئیں، انسان کو خلافتیں بھی دی گئیں۔ یہ ساری خلافتیں، یہ اتنی بڑی عظمتیں، یہ پوری کائنات اس کی غلامی میں، کائنات کے ہر چیز اس کی خدمت میں، کائنات میں پھیلے ہوئے تمام نعمتوں کے نمونے اسی کی خدمت میں، آخر کیوں؟ بھئی نعمتیں فرشتوں سے زیادہ پاکیزہ انسان تو نہیں رہ سکتا تھا نا، اور جنات سے زیادہ قوت اور توانائی تو یہ نہیں رکھ سکتا تھا نا، زمین کی جتنی بڑی وسعت تو یہ نہیں پا سکتا تھا نا، پانی کے جیسی روانی تو اس کو نہیں مل سکتی تھی نا، ہواؤں کے جیسی اڑان اس کو کہاں مل سکتی تھی؟ یہ ساری چیزیں اس کی خدمت میں رکھی گئیں، ساری چیزوں کو اس کی سہولت اور اس کی ضرورت کے لیے بنایا گیا اور اس کو دی گئی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کیوں؟ صاف ظاہر ہے کہ اس پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ معاملات میں الجھی ہوئی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف ایک انسان ہے۔ آپ فرشتوں کو دیکھیں، کیا معاملہ ہے ان کا؟ کوئی بیوی، کوئی بچے، کوئی کاروبار، کوئی دن، کوئی رات، کوئی نیند، کوئی جاگنا، اس طرح کی تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہیں۔ تو جو بندہ پاکی پلیتی سے بے نیاز ہے، جو تھکاوٹ سے بے نیاز ہے، دن اور رات سے بے نیاز ہے، جو نیند سے بے نیاز ہے، جو بیماری اور صحت کے معاملات سے بے نیاز ہے، جو گھر سے، بیوی سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے اور تمام چیزوں سے، بڑھاپے سے، ہر چیز سے وہ جب آزاد ہے اور اسے جب تخلیق ہی صرف اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، تو اگر وہ نماز پڑھ لے، اگر وہ سجدہ کر لے، اگر وہ رب کی حضوری میں احکامات کی بجاوری کر لے تو کون سا کمال کر لیا؟ جنات ہیں، بیوی بچے تو ان کے ہیں، لیکن گھر بار کی ضرورت نہیں ہے، نوکری کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، دکانداری کی ضرورت نہیں ہے، ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ہزار بلائیں اگر کسی کے سر پہ ہیں تو وہ صرف ایک انسان کے پیچھے۔ ماں باپ کے معاملات اس کے گلے میں، ذرا سی کوتاہی کرے گا دنیا میں الگ جناب لوگ برا بھلا کہیں گے، آخرت میں الگ پکڑا جائے گا۔ بیوی کے معاملات، بیماری ہے، رزق ہے، نان نفقہ ہے، اور چیزیں ہیں، اولاد ہے، مال ہے، مویشی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، دکانداری ہے، ان تمام چیزوں کے سارے جھمیلے اس بندے کے ساتھ، بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، یہ جسم بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پھولتا ہے، سکڑتا ہے، بیماری میں یہ پھر کراہتا ہے، درد سے یہ چیختا ہے، نیند کا معاملہ اس کو چڑھا ہوا ہے، ذرا زیادہ جاگ لے تو یہ اس کے لیے مسئلہ، ذرا زیادہ سو لے تو اس کے لیے مسئلہ۔ دنیا جہان کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے تو وہ واحد انسان ہے۔ ان تمام مسائل کے باوجود، ان تمام پریشانیوں کے باوجود، ان تمام مسائل کے باوجود اگر بندہ ہر چیز کو ٹھکرا کر صرف اللہ کی حضوری میں حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کی حضوری میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے اور اس کی قربت کے لیے اور اس کی محفل کے لیے وقت نکالتا ہے،
اور یہ سارے جھمیلے اپنے کندھوں پہ رکھتے ہوئے، اپنے سر پہ یہ سارا بوجھ اٹھاتے ہوئے پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں سب سنبھالتے ہوئے پھر بھی اللہ اور اس کی مخلوق سے اس کا معاملہ جو ہے بڑا ہی سنجیدہ اور بڑا ہی صاف ستھرا اور بڑا ہی خوبصورت اس کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی اس کے بندوں کے ساتھ بھی۔ تو کمال تو اس کا ہے نا، جب کمال اس کا ہے تو پھر رتبے بھی اس کو ملیں گے، انعام بھی اس کو ملیں گے، قربتیں بھی اس کو ملیں گی، پھر یہ کائنات کی ساری خدمتیں بھی تو اس کو، جو کمال کی حدوں کو چھو رہا ہے، جو کمال کی حدوں کو چھو رہا ہے، ادھر سے اس کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ادھر سے اذان ہوتی ہے، ادھر رات کو اس کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اسے کھنچاؤ ہے اور یہ جناب وقت نکال کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اس کے حضور سجدے کرتا ہے، رب کی محفل میں آتا ہے اور رب کو اپنی محفل میں بلاتا ہے۔ کمال تو اس کا ہے نا، جب کمال اس کا ہے تو پھر رتبے بھی اس کے ہیں، شان بھی اس کی ہے، مان بھی اس کی ہے، خدمتیں بھی اس کی ہے، انعام بھی اس کے ہیں، جنتیں بھی اس کی ہیں، سب کچھ اس کے لیے۔